محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة والأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پر محمد وعلى محمد. فضائل مدام قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللہ مجھے داخل کر تو سچائی سے اور نکال تو سچائی سے اور میرے ساتھ جو میری مدد کرے نصرت کرے. عزیزان محترم، وہ ایام اعلیٰ ماہ محرم آ گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام، یہ چاند جو نمودار ہوا ہے تو بہت سی یادیں لے کر آیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں اور اس ایام میں ماہ اعلیٰ میں ماہ محرم میں ہم داخل ہو گئے، بلکہ اس کے لیے جو ہے ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے، بہت اہتمام کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہیں، جو دور ہے، جو زمانہ ہے، بہرحال ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک سخت منزل ہے اور اس مرحلے سے ہمیں گزرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، حسین ابن علی کی فضیلت کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے امام حسین کو مانتا ہے. ہر شخص، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اس دیہات میں کہ جہاں پہ کوئی شیعہ نہیں ہوتے، ہندو ہوتے ہیں، بستی میں آپ جائیں تو انہیں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایام آ گیا ہے. اور ہر شخص جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے عقیدہ رکھتا ہے حسین ابن علی سے. اور کیا حسین ابن علی کی عظمت ہے، حسین ابن علی کی کیا فضیلت ہے. خود جو ہے امام حسین نے فرمایا کہ لوگ ہمارا نام نہیں سنیں گے، یعنی ہمارا نام نہیں آئے گا لیکن آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. امام حسین نے فرمایا انا قتیل الابرار، میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے جو ہے رلا رلا کر قتل کیا گیا. چاند کا مدعا، ظاہر سی بات کہ ہر حسین کا عاشق جو ہے بیدار ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تمام وہ منظر واقع کربلا ذہن میں آ گئے. لیکن جو شخص بھی حسین ابن علی کو سلام کرتا ہے، زیارت پڑھتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ خود حسین ابن علی آتے، امام حسین آتے. محدث نوری یہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں ایک واقعہ، ایک بہت متقی اور پرہیزگار تھے محمد علی یزدی. اور آپ اندازہ لگائیں اسی سے کہ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ یہ جو ہے قبرستان میں سوتے تھے، عبادت کرتے تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے. تو محدث نوری جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اشرف حداد. لوہار کے، یعنی ہم اور آپ اپنی زبان میں جسے لوہار کہتے ہیں، تو اشرف حداد یہ جو ہے یہ کام کرتے تھے لوہا وغیرہ. تو بہرحال تو احمد یزدی نے خواب میں دیکھا. کسے خواب میں دیکھا؟ ایک شخص تھا کہ جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ہے بہت بڑا گنہگار ہے. تو محمد یزدی جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، لیکن اسے جو ہے عالم خواب میں دیکھا. عالم خواب میں یہ دیکھا کہ بہت آرام ہے، اسے کوئی جو ہے مشکلات نہیں ہے، قبر میں بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے. تو بہرحال یہ تو جانتے تھے محمد علی یزدی، یہ تو جانتے تھے
تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اس طریقے سے آپ جو ہے تمام مصیبتیں برطرف ہے تو ہم تو جانتے ہیں تمہارے بارے میں، آخر تم نے کون سا ایسا عمل کیا تھا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم نے جو ہے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ اشرف حداد تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جب بیوی کا انتقال ہو گیا تو اسے لا کر اس قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ ارد گرد جتنی بھی قبریں ہیں تو عذاب کو برطرف کر دیا جائے، اس قبرستان میں ارد گرد جتنی بھی قبریں ہیں مردے ہیں عذاب کو برطرف کر دیا جائے۔ تو اب یہ جو ہے بیدار ہوئے محمد علی جسدی، اب میں دیکھ رہے تھے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد یہ بستی میں آئے، لوگوں سے معلوم کیا کہ اشرف حداد کون ہے، تو لوگوں نے بتایا، جب جگہ بتایا معلوم ہو گیا تو اس کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے اشرف حداد سے ابھی سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی جو ہے کون سا ایسا عمل انجام دیتی تھی؟ تو بہرحال یہ سوچنے لگے، پھر اس کے بعد دوبارہ سوال کیا محمد علی جسدی نے اشرف حداد سے کہ آخر یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی جو ہے کون سا نیک عمل انجام دیتی تھی، کیا کرتی تھی؟ تو پھر یہ خاموش ہے، پھر پوچھا تو اشرف حداد نے یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے میری بیوی ہے تو بیوی کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تب جو ہے محمد علی جسدی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے عالم خواب میں دیکھا۔ جب یہ کہا تب اشرف حداد نے کہا کہ ہاں میری بیوی جو ہے ہر روز زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، زیارت پڑھا کرتی تھی، جب تک کہ زیارت نہیں پڑھ لیتی تھی اس وقت تک جو ہے یہ سوتی نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہ جو زیارت پڑھتی تھی، جو بھی زیارت عاشورہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ خود امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ارد گرد جتنے بھی قبریں ہیں عذاب جو ہے برطرف ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے حدیث میں ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا تو پروردگار جو ہے اس کا محافظ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک کا پروردگار محافظ ہے، لیکن جو ہے پروردگار جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے فرشتوں کے ذریعے فرشتے جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو ہے اگر زیارت کرنے جا رہا ہے امام حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہے تو خود پروردگار محافظ ہوتا ہے، اس کا خود جو ہے پروردگار اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ اور جس قدر ثواب ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ 1000 حج کے برابر، 1000 حج کے برابر، لیکن کم سے کم جو ہے یہ ثواب ہے خود پروردگار محافظ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا حسبت ہے، کیا فضیلت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں پروردگار نے یعنی جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، تو جتنے گزشتہ انبیاء علیہ السلام تھے تو ہر ایک کو اطلاع تھی۔ آپ سنتے رہتے برابر کہ کربلا کی سرزمین سے جب جناب آدم گزرے تو جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا، پاؤں میں چوٹ لگی ہے، جناب آدم جو ہے رک گئے، جناب نوح علیہ السلام کی کشتی گزری، تمام انبیاء علیہ السلام کے سلسلے سے آپ ملتا ہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے ہیں اپنے حواریوں کے ساتھ، جب گزر رہے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ جو ارد گرد جناب عیسیٰ کے تھے، جب ادھر سے گزرے تو دیکھا یہ کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے، علامہ مجلسی میں واقع صحیح فرماتے کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے۔ جب شیر کو دیکھا تو جو حواری تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے ہمیں اذیت پہنچائے گا، لہٰذا جو ہے ہم راستہ بدل دیں گے۔ بہرحال جناب عیسیٰ جو ہے اپنے حواریوں کے ساتھ دوسری طرف آ گئے، دوسری طرف آئے تو پھر جو ہے ادھر سے یہ شیر آ گیا۔ اب جو ان کے ساتھ تھے وہ سوچنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شیر جو ہے حملہ کرے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی نیت خراب نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پہلے ہی یہ جو ہے حملہ کر دیتا، لہذا جو ہے خود ہم اس سے دریافت کریں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے شیر سے دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لہذا جو ہے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نصیحت کر سکتے
تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا مقصد کیا ہے، یعنی تمہارا مقصد ہدف صرف یہ ہے کہ ہمارے راستے کو روک دو؟ تو کہا کہ نہیں، راستہ روکنا تو کوئی مقصد نہیں، کہا کہ حملہ کرنے کا مقصد ہے، کہا کہ یہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ کیا مقصد ہے؟ کہا کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے ادھر سے گزرے اور نینوا کی طرف سے گزرے۔ اب اس کے بعد جو ہے شیرنی نے یہ کہا کہ نہ اس سے پہلے ہم ادھر کبھی آئے تھے، نہ اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ موجود رہیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے شیرنی تھی اور اس کا حکم ہوا، لہذا جو ہے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، اور آپ جو ہے یہاں سے گزریے، اور جب یہاں سے گزریے تو جو آخری نبی ہوگا اس کا نواسا ہوگا، اور اسے جو ہے اس میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ لہذا جو دشمن ہوں گے، جو قتل کریں گے اور جو ان کے ساتھ ہوں گے، لہذا آپ جو ہے ان پہ لعنت بھیجیے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے گزرنے لگے۔ اب جب گزرنے لگے تو اس جگہ پہ کیا دیکھا، کربلا کے میدان میں کیا دیکھا کہ ایک ہرنی ہے اور وہ بھی جو ہے گریا کر رہی ہے۔ دریافت کیا، بارہ پروردگار نے زبان کیا، اس نے جو ہے پورے واقعے کو بتایا، اور یہاں تک کہ جناب عیسیٰ جو ہے اس جگہ پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جناب عیسیٰ خود رونے لگے۔ جب جناب عیسیٰ رونے لگے تو ظاہر سی بات جو ہماری تھے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے لگے، اور اس کے بعد ایک شخص نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد جناب عیسیٰ سے جب سوال کیا تو جناب عیسیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی، اور ان کے نواسے ہوں گے، اور امام حسین کربلا کے میدان میں یعنی اسی جگہ پر یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر انبیاء جو ہے دوسرے وہاں پہ گھبرا گیا۔ جناب موسیٰ نے جب سوال کیا تھا کہ پروردگار امت محمد کو کس وجہ سے دیگر امت میں جو ہے فضیلت دیا ہے، فضیلت بخشا ہے، تو قدرت کی آواز آئی کہ 10 چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جماعت ہے، قرآن ہے، علم ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور اس کے بعد آواز آئی کہ عاشورہ ہے۔ تو جناب موسیٰ نے بھی سوال کیا کہ پروردگار یہ چیزیں، باقی چیزیں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ روز عاشورہ کیا ہے؟ تب قدرت کی آواز آئی کہ آخری نبی ہوگا، اور اس کا بند ہوگا کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو قدرت اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اور وہ بھی اگر جو ہے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل جائے، تو پھر وہ جو ہے بہشت میں جائے، وہ جنت میں جائے۔ جیسا کہ لوگوں نے علامہ طباطبائی سے سوال کیا کہ یہ حدیث ہے، جیسے امام نے فرمایا یہ حدیث ہے کہ جو بھی ایک قطرہ بھی آنسو ہمیں حسین نے بہا کے ساتھ تو یہ جو ہے جہنم سے نجات مل جائے گی، وہ جنت میں جائے گا، یعنی جہنم کی آگ بجھ جائے گی ایک قطرے آنسو سے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آیا مثلا جو ہے یہ درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پروردگار ہے، اگر پروردگار جو ہے قدرت دے دے، ایک قطرے آنسو میں اگر قدرت دے دے تو یہ محال نہیں ہے۔ جس طریقے سے انسان جو ہے توبہ کرتا ہے، پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے مشہد میں ذاکر اس طریقے سے نام تھا، پھر انہوں نے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ حدیث کو بیان کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے اگر جو ہے آنسو بہائے، ایک قطرہ بھی اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا تو پھر وہ جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو مجلس ہو رہی تھی، ایام اعظم مجلس ہو رہی تھی، اور اس ذاکر نے خطیب نے یہ کہا کہ ایک قطرہ آنسو نکل جائے تو وہ جنت میں جائے گا امام حسین کے غم میں۔ تو ایک شخص اور تھا، عالم نہیں، عالم نما جاہل بیٹھا ہوا تھا، تو مجلس کے بعد جو ہے بحث کرنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قطرہ امام حسین کے غم میں آنسو نکل جائے اور جو ہے
وہ جنت میں چلا جائے گا. بہرحال بہت بحث اور مباحثہ ہوا. بہرحال یہ بھی مایوس ہو کر چلے گئے کہ ہم نے جو ہے مجلس پڑھی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ بحث اور مباحثہ ہونے لگا, جس کی وجہ سے رونا ہو گیا. مسئلہ جو ہے بہت ہی افسوس کرنے لگے, مزہ کس طرح ہو گیا. مجلس کے بعد جو ہے جیسے اترے تو بحث اور مباحثہ وہ عالم نما جاہد کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک قطرہ آنسو سے بعد یہ چلے گئے. حدیث تھی, حدیث کو بیان کیا تھا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. تو جب یہ چلے گئے تو یہ شخص بھی چلا اور مشرق یہ شخص چلا آیا اور آنے کے بعد حرم کی زیارت کی. حرم کی زیارت کرنے کے بعد جو ہے دوسرے شہر میں آ گیا. دوپہر کا وقت تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ بیٹھنے کے بعد تھوڑا لیٹ گیا کہ آرام کر لیں. اب یہ شخص جو ہے بیان کرتا, اب جیسے ہی یہ سو گیا تو عالم خواب نے دیکھا کہ ایک جو ہے محشر کا ہنگام ہے اور لوگ جو ہے موجود ہیں, عالم ہے, پیاس سے برا حال ہے. ہم نے جو ہے سوال کیا تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ دیکھو ادھر وہ موجود ہیں, رسول اکرم اور مولا کائنات موجود ہیں اور کچھ فاصلے پہ جو ہے ایک رکابپوش بیوی موجود ہے. تو کہا کہ جاؤ, کہا کہ جیسے ہم قریب پہنچے کہ ہم سوال کریں پانی کا نہیں ہو سکتا اسے قریب, کہا کہ ہماری ہمت نہیں ہوئی اور اس طریقے سے مثلاً چہرہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہوئے, لیکن ہمت نہیں پڑی. تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ اس طرف چلے جاؤ, نقاب پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے. اب جب ہم ادھر پہنچے تو جیسے ہی سوال کیا تو رونے کی آواز بلند ہوئی اور کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے جو ہے کیسے حسین کو پالا ہے اور کس طریقے سے میرے حسین کو ذبح کیا گیا ہے, اور تم جو ہے اس بارے میں تعجب کرتے ہو. یہ خطرہ جو ہے اگر آنسو نکل جائے تو وہ جو ہے بخشا نہیں جا سکتا. میرا حسین اتنا مظلوم تھا, اس طریقے سے شہید کیا گیا. اب جیسے ہی یہ شخص نیند سے بیدار ہوا فوراً جو ہے تو ذاکر رسالی کی خدمت میں حاضر ہوا. اب جب حاضر ہوا تو کیفیت عجیب تھی. سوال کیا کیا بات ہے, کہا کہ ہم جو ہے معذرت چاہتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, توبہ اور استغفار کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ آپ نے جس حدیث کو یعنی پانچویں امام کی جو حدیث ہے اور جس حدیث کو آپ نے بیان کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے بحث اور مباحثہ کیا تھا, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ خطرہ کی پیاس ہے, یعنی کوئی چیز نہیں ہے. حسین ابن علی سے اگر جو ہے نسبت رکھتے دیکھیں, حسین ابن علی امام حسین جو کسی کا نشان نہیں دیتے. جو بھی انسان جو ہے جس طریقے سے جیسا بھی ملتا ہے, لیکن یہی ایک ایسی جگہ ہے فرش حسین کہ پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر جو ہے دوست ہے گنہگار نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے مجلس جائے, مجلس سنے جس طریقے سے حبیب ابن مظاہر تھے. اگر گنہگار ہے تو پھر اس طریقے سے جیسے جناب خرج تو ملتا ہے کہ گنہگار عورت اور یہی ایام آزاد تھا, یہی ایام آزاد چل رہا تھا, ایام آزاد کا سلسلہ تھا. تو ایک گھر میں جو ہے مجلس پڑھا تھی, مجلس ہو رہی تھی, اس میں جو ہے ذاکرین تھے, اس میں جو ہے تمام افراد جو ہے پڑھ رہے تھے, امام حسین کا ذکر کر رہے تھے. یہاں تک کہ یہ ہوا آ گیا کہ دوپہر تھا اور اس گھر کے جو صاحب خانہ تھے انہوں نے جو ہے نر یعنی پتیلی میں دیگچی میں چڑھا دیا اور آگ روشن کر دیا. آگ روشن آج کا زمانہ نہیں تھا, آگ روشن کر دیا, لکڑی وغیرہ سے نظر کا رکھ دیا اور جتنے افراد تھے سب جو ہے مجلس کر رہے تھے, نوا و ماتم کر رہے تھے. اتفاق سے جو گھر اس کے بغل میں گھر تھا وہ بہت گنہگار عورت تھی, تو اتفاق سے وہ آگ کی غرض سے آئی. پہلے زمانے میں جو چولہا وغیرہ ہوتا تھا آتے تھے روشن کر لیتے, اس کے ذریعے دوسرے آگ روشن کر لیتے تھے. وہ آگ کی غرض سے آئی کہ ہم جو ہے کچھ آگ لے کر جائیں اور گھر اپنا کھانا آمادہ کریں. لیکن جب وہ آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ نظر کا جو دیکھتی جو بھی کھانا ہے تو نظر کا اہتمام ہے اس میں پتیلی میں ہے, لیکن جو ہے آگ بجھی ہوئی ہے. جب دیکھا آگ بجھی ہوئی ہے تو اس نے جو ہے روشن کر دیا, اس آگ کو پھونک کر جو ہے روشن کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چلی گئی, اپنے گھر پہ گئی اور کھائی. کھانا پینا کھانے
اس کے بعد قیلولہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو اسے نیند آ گئی۔ جب اسے نیند آ گئی تب اس کے بعد اس نے بھی یہی منظر دیکھا کہ محشر کا ہنگام ہے اور فرشتے جو ہے ہمیں پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے کیا سنا کہ ایک آواز آئی، ایک شخص تھا اور بہت حسین اور خوبصورت ایک آواز آئی کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ جہنم کی طرف۔ تو کہا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو۔ تو پھر اس کے بعد سوال کیا کہ کیا اسے شفاعت مل گئی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ جو ہے عورت اتنی بڑی گنہگار تھی اور سب آپ کو معلوم ہے، لیکن جو ہے اس کے باوجود آپ کا حکم ہے، تو آخر کیا وجہ؟ تب جو ہے امام حسین نے کہا کہ دیکھو، اس نے جو بھوکا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے گھر جو ہے سر پہ پڑے، ہاتھ بھی جو ہے سیاہ ہو گیا گرد سے، راکھی سے۔ تو کہا کہ دیکھو وہ جو ہے آئی تھی آپ کے غرض سے، لیکن جو ہے ہمارے نام پہ نظر آبادہ ہو رہا تھا اور آگ بجھ جاتی تو پھر جو ہے نظر کا جو چیز ملا کچا رہ جاتا، لیکن جو ہے صرف اس نے اتنا کام کیا، صرف اتنا عمل کیا۔ تو امام نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، یعنی ہم جو ہے کسی کا اظہار نہیں دینا چاہتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہو، اور پھر جو ہے انسان جو بھی عمل انجام دے، جو بھی عمل انجام دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جتنا اس کا اجر ملتا ہے۔ کیونکہ ایک واقعہ یاد آ گیا تو اسے بھی ذکر کرتے کہ یہی ایام عزا ہے، اور تفصیل سے پھر انشاءاللہ کل وصول کریں گے، کیونکہ یہی ایام عزا تھا اور محرم کا زمانہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جاتے تھے، یہ ایران کا واقعہ، اصفہان کا واقعہ کہ ذاکرین وغیرہ جاتے تھے دیہات میں، مجلس پڑھتے تھے اور جو قریب ہوتا تھا رات میں واپس آ جاتے تھے۔ تو ایک ذاکر تھا، ظاہر سی بات ہے اصفہان سے کچھ دور دیہات میں، وہ جاتے تھے مجلس پڑھنے، مجلس پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد مجلس پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے تھے رات میں گھر۔ تو ایک روز آ رہے تھے تو راستے میں دو تین بدماش تھے، ڈاکو تھے۔ اب جب یہ آ رہے تھے ایک روز مجلس پڑھ کر، یہی ایام عزا تھا، مجلس پڑھ کے آ رہے تھے، تو ان بدماشوں نے روک لیا، کہا کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ دے دیجیے ورنہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہم جو ہے مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں، اپنے گھر پہ جا رہے ہیں اور روز جو ہے جاتے ہی پہلا اچھا ہے۔ لیکن جو وہ بدماش تھے کہا کہ نہیں، آپ کو جو ہے دینا پڑے گا ورنہ جو ہے آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں ہے، بعد میں بدل ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہا کہ امام حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے امام حسین کا مصائب پڑھیے، کس طریقے سے امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، آپ مصائب پڑھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ممبر کی ضرورت ہے، ممبر ہو تو پھر ہم اس میں بیٹھ کر پڑھیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ اگر یہ ممبر وغیرہ لینے جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ کہا اس کے لیے ممبر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ممبر ہو تو پڑھے۔ تو ایک شخص تھا تو وہ جو ہے فوراً سجدے میں چلا گیا، اور سجدے میں جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ اسی کو ممبر سمجھ لیجیے، ہماری پشت کو ممبر سمجھ لیجیے، اور اس پہ بیٹھ کر آپ جو ہے امام حسین کا مصائب پڑھیے، آپ جو ہے مجلس سنائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے سجدے میں چلا گیا اور یہ جو ہے پشت پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا مقتل پڑھ رہے ہیں، مصائب بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو تینوں افراد تھے رونے لگے، اور وہ بھی جو سجدے میں تھا وہ بھی رونے لگا، بے تحاشا رونے لگا، ہچکیاں بن گئی، رونے لگا، بے قرار تھا۔ اب اس کے بعد جب اٹھا تو اس نے کہا کہ آپ جائیے، جو ہے آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ جائیے۔ بہرحال لیے چلے گئے۔ پھر جو ہے یہ گئے مجلس پڑھنے، ایک دو روز کے بعد جو ہے یہ معلوم ہوا کہ پوسٹر لگا ہوا تھا، پہلے زمانے ادھر بھی تھا، اب تو خیر جو ہے ایک دم واضح ہو گیا ہے، واٹس ایپ وغیرہ سب کو معلوم ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ انا للہ ان کا انتقال ہو گیا، تصویر بنی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے
बहुत कर दिया। तो जब देखा कि ये तो वही शख्स है, तो जब इन्होंने देखा कि इस शख्स का इंतकाल हो गया, तो इन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि हम जाएं और जाने के बाद जो है ताज़ियत दे दें, उसके घर पे जाएं। तो बहरहाल मालूम हुआ कि घर जो है करीब था, ये गए और जाने के बाद जो है ताज़ियत पेश की। अब उसके बाद जो है जब ये जाने लगे तो उसका भाई था, उसने कहा उनसे जाके सालिम से कि हमने जो है आप रात में नींद में आपने देखा। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? कहा कि एक अजीब मंजर देखा। तो पूछा क्या देखा? कहा कि हमने जो है आलम ख्वाब में ये देखा कि महशर का हंगाम है और फरिश्ते पकड़ कर उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने ये देखा कि एक निकाब पोश बीवी है और उन्होंने ये कहा कि इसे छोड़ दो, ये मेरे हुसैन का मिंबर है। आप अंदाज़ा लगाएं जो निस्बत रखते, ये तबर्रुक, ये तमाम चीज़ें, ये तबर्रुक जो है, तबर्रुक ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत है, अगर जो है बहुत एहतराम करना चाहिए। आप देखिए जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो एड़ियाँ रगड़ी, आप ज़मज़म आज तक एहतराम करते हैं, एहतराम से पीते तमाम चीज़ें, लेकिन उन्होंने रगड़ा वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन चूँकि निस्बत है जनाब इस्माइल, लिहाजा ये तमाम चीज़ें, ये जो तबर्रुक है, ये निस्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अगर जो है मसलन जो है मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इस कदर तबर्रुक हो जाए, इस बात है कि अय्याम अज़ा है कि मिसाल के तौर पे जो है अगर 5-6 दूसरी या शिमाल है तो हमने खा लिया तो नहीं खा सकते, तो फिर हमें चाहिए कि हम उसे जो है सुखा कर बाद में खाएं, रख दें उसे। तो बहरहाल आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अय्याम अज़ा है और आप सोचें कि आज जो है शब-ए जुमा ये करता तो तमाम अंबियाओं की रूहें इस वक्त करबला में मौजूद आज जाने मतलब आज शब-ए जुमा है, लिहाजा इस मुनासिब को मुनासिबत से बयान करते हैं। एक शख्स था, उसका नाम मेहदी था, इतना वाक़ा था। तो हर साल जो है ये मेहदी करबला जाते थे ज़ियारत करने। जाहिर सी बात है कि पहले ज़माने में लोग ज़्यादा सफ़र करते थे, ज़ियारत के लिए जाते थे, तो हालात की वजह से ये हर साल जाते थे। मेहदी नाम था, हर साल जाते थे, नवा पढ़ते थे, अंजुमन के साहिब व्यास हर साल ज़ियारत के लिए जाते थे। लिहाजा हालात की वजह से ये हुआ कि एक साल ये ज़ियारत पे नहीं जाए। तो जब लोगों को मालूम हुआ, अंजुमन के साहिब व्यास थे, जब अंजुमन को मालूम हो गया तो अब लोगों ने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग करते हैं, जलसा करते हैं और मेहदी को जो है हम लोग ज़ियारत पे इस बार भेजते हैं कि जाए, हर साल जाते हैं। बहरहाल एक जलसा हुआ, तमाम अफराद जो है जमा हुए और जमा हुए तो जलसे में ये हुआ कि ऐसा है कि इस साल सिर्फ मेहदी नहीं बल्कि पूरी अंजुमन चलेगी करबला, ज़ियारत के लिए पूरी अंजुमन जो है करबला जाएगी। अब उसके बाद जो है लोग चले, काफिला चला, कारवान चला और यहाँ तक कि करबला से पहले यानी कुछ मील फासले पे काफिला रुक गया। अब जब काफिला रुक गया तो शब-ए जुमा थी, शब-ए जुमा, और मगरिब से पहले काफिला रुक गया। ये हुआ कि आज रात में यहाँ पे इस्तराहत करेंगे, आराम करेंगे और सुबह को जो है फिर ये काफिला आगे बढ़ेगा, 10 मील 5 मील फासले पे है, करबला पहुँच जाएंगे। तो अब लोग इस्तराहत करने लगे, लेकिन एक मरतबा मेहदी ने लोगों से ये कहा कि देखो आज शब-ए जुमा है और कितना बेहतर होता कि शब-ए जुमा जो है हम करबला में गुजारते। अब जब इन्होंने ये कहा तो लोग आमादा हो गए कि चलिए फिर चलते हैं कि आज जो है शब-ए जुमा है, लिहाजा जो है आज करबला में हम गुजारेंगे। अब जो है ये काफिला पहुंचा, काफिला पहुंच गया, यानी शब-ए जुमा जो है ये अंजुमन, ये काफिले वाले लोग जो है करबला में वारिद हो गए। अब जब वारिद हो गए, अब उसके बाद लोगों ने गिरिया किया, सरी पकड़ कर बूसा दिया, बहुत गिरिया किया, मातम किया, तमाम चीज़ें। अब उसके बाद जो है पूरे अंजुमन के थे, तो एक मरतबा मेहदी ने ये कहा कि नवा पढ़ा जाए। जब मेहदी ने ये कहा कि नवा पढ़ा जाए तो अब सोचने लगे
کربلا میں یہ سوچنے لگے کس کا نوحہ پڑھے. تو اب ایک مرتبہ انہوں نے دل میں یہ کہا کہ ہم بیاس کو بند کرتے ہیں اور اس کے بعد کھولتے ہیں, جس کا نوحہ نکل جائے گا اس کا نوحہ پڑھیں گے. تو انہوں نے بیاس کو جو کھولا تو علی اکبر کا نوحہ نکلا اور انہوں نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا. بہت کیا ہوا ماتم ہوا اور آخرکار پھر اس کے بعد لوگ آ گئے اپنی جگہ کے مسافر خانے میں, یا قیام آ گئے. اور جب یہ مہدی سوئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں, ایک شخص آیا ہے اور کہہ رہا کہ مہدی ہم آئے ہیں. مہدی نے سوال کیا کون؟ کہنے والے نے کہا مہدی ہم تمہارے آقا ہے. کہا کون آقا؟ کہا مہدی کربلا میں آؤ. اس کے بعد امام حسین نے سوال کیا, کہا کہ مہدی یہ بتاؤ کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں؟ مہدی نے کہا کہ مولا الحمدللہ بخیر. پھر اس کے بعد امام نے کہا مہدی اب جب کربلا آنا تو علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. اتنا سننا تھا. مہدی تڑپ گئے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا کیا میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ نہیں. کہا کہ مہدی جب سے تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں اب تک رو رہی ہے. آج شب جمعہ ہے اور محرم کا چاند نمودار ہو گیا. جب اس چاند کو روحان نے دیکھا ہوگا, شہزادی زینب نے دیکھا ہوگا, جب نہیں روحان نے کہا ہو ہے چاند تو نمودار ہوا ہے لیکن میرے چاند کو کہہ لگ گیا. عزیزان محترم یہی ایام عزا ہے. بس آخری فکرہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے کل مسائل پڑھیں گے. یہی ایام عزا تھا کہ ایک مومنہ تھی اور وہ نابینا تھی, یہاں تک کہ اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ بیٹی جو ہے اہتمام کرتی تھی, فرش عزا بچھاتی تھی. لہذا جیسے ہی ایام عزا قریب آیا تو اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ ضعیفہ جو نابینا تھی اور جیسے ہی ایام عزا قریب ہوا تو اس نے جو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے پروردگار ہم نابینا ہے, غریب ہے. ایک بیٹی تھی جو اہتمام کرتی تھی, فرش بچھاتی تھی, تبرک بانٹتی تھی, لیکن ہم تو نابینا ہیں اور کوئی ہمارا نہیں ہے. یہاں تک کہ جب چاند نمودار ہوا پہلی محرم آئی تو دروازے پہ کسی نے دستک دیا تو سوال کیا اس ضعیفہ نے, نابینا نے, کون؟ تو آنے والی نے کہا کہ ہم جو ہے مسافرہ ہیں, لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ایام جو ہے تمہارے گھر پہ گزار لیں. کہا کہ بی بی آئیے بسم اللہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ ضعیفہ جو نابینا تھی کہتی ہے وقت گزرتا رہا, یعنی پہلی محرم دوسری محرم, اور کہا جیسے جیسے وقت گزرتا رہا پہلی محرم دوسری محرم اس طریقے سے آتی رہی تو کہا کہ ایک جو ہے عجیب کیفیت تھی, ایک عجیب ماحول تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ در و دیوار سے یا حسین کی صدا آ رہی ہے. کہا کہ یہاں تک کہ ایام قریب ہوا, 10 محرم آ گئی, روز عاشورہ, اور جو ہے وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ محمد شہید ہوئے, جناب قاسم ہر ایک شہید ہوئے. جب عصر کا وقت آیا تو یہ نابینا عورت کہتی ہے کہ اس معظمہ نے یہ کہا کہ چند لمحے کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں. پھر جو ہے وہ گئی اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آ گئی. اب یہاں تک جب وقت گزر گیا اور 12 محرم کو جب یہ جانے لگی تو یہ جو نابینا عورت تھی اس نے کہا کہ بی بی جا رہی ہے, بہت آپ کا شکریہ ہے, بہت احسان ہے, میں غریب ہوں, میں کچھ دے نہیں سکتی, لہٰذا بی بی ایک لمحے کے لیے رک جائیے. وہ جو ہے شاہ نشین کے پاس گئی اور کچھ اٹھایا, کچھ درہم و دینار اور لائی, اور لانے کے بعد کہا کہ بی بی ہم غریب ہیں, کچھ دے نہیں سکتے, آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ احسان کیا, بی بی یہ ہے آپ اسے رکھ لیجیے. اور جیسے ہی دیا شہزادی زینب جو زہرا جو ہے شاہ نشین کے پاس آئی اور آنے کے بعد اس شاہ نشین پہ رکھ دیا, کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے اے میرے لال حسین, تیرے غم میں جو ہے مال دنیا ملا ہے. آزادارو یہی شہزادی ہے کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے قبر سے آواز آئی اے میرے لال حسین تم جا رہے ہو لیکن تنہا نہیں, اے میرے لال تیری ماں کی روح کی سانس
کہ جو بھی بیمار ہیں گھر پہ ہیں یا میں جہاں کہیں بھی ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار السلام کو آپ کا جتنے بھی شیعہ حفاظت فرما ہمارے فرما پروردگار حضرت کے ظہور میں عاجل فرما ربنا علی Allah